اور یہ مرحلہ بھی مکمل، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر کا 53 کے ساتھ 7 اور ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 60، یعنی آپ علیہ السلام کی عمر کا 60واں سال ابھی آپ کے سامنے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر آج کی مجلس میں 2 باتیں بیان ہیں۔ ایک، قبائل عرب کی شرارتوں کا خاتمہ ہو، مسلسل آگ جو لگائی جا رہی تھی مدینہ کے اطراف میں، مختلف قبائل جنگ اور لوٹ مار ان کی فطرت میں داخل ہے، اور پورے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھ رہے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، مدینے پر حملہ کرتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، مسلسل ایک افراتفری مچی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 7 ہجری تک ان شرارتوں کا بھی خاتمہ فرما دیا۔ اور نمبر 2، جیسے ہی آپ ان شرارتوں کے خاتمے سے فارغ ہوئے تو آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرۃ القضا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹھہرنا نہیں ہے، مسلسل حرکت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی زندگی دی اور بہت بڑا ٹارگٹ دے دی۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں، ایک بات آپ کو معلوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اپنے پیغمبر کو جاننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کو بڑا لمبا زمانہ دیا گیا اور چھوٹا سا علاقہ دیا گیا۔ یہ معلوم ہے آپ کو، پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کا عرصہ زمانہ بڑا اور علاقہ ایریا چھوٹا، کہ اس علاقے میں کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم اور زمانہ کتنا لمبا قیامت تک، اور ایریا علاقہ کتنا بڑا، پوری دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سے کام میں مسلسل حرکت میں ہے، جیسے ایک آدمی کو مختصر ٹائم دیا گیا، وقت دیا گیا، اور کہا یہ کام کرنا ہے اس کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سے وقت مسلسل حرکت میں چلتے 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 یہاں تک کہ کام فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ بس کام مکمل ہو گیا، اب استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع۔ اور آپ علیہ السلام انتقال ہو رہا تھا، انشاءاللہ آگے آئے گا الرفیق الاعلیٰ، وہ سب میں جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں 2 باتیں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں انشاءاللہ بیان ہوں گی، قبائل عرب کی شرارتوں کا خاتمہ، اور نمبر 2 عمرۃ القضا۔ دیکھیں قبائل عرب کی شرارتوں کا خاتمہ، سن 7 ہجری میں مسلسل یہ واقعات پیش آئے۔ 11 سریہ ابان بن سعید محرم سن 7 ہجری، غزوہ ذات الرقاع ربیع الاول سن 7 ہجری، سریہ غالب بن عبداللہ لیسی ربیع الاول سن 7 ہجری، سریہ زید بن حارثہ جمادی الثانیہ سن 7 ہجری، سریہ عمر بن الخطاب شعبان سن 7 ہجری، سریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سن 7 ہجری، سریہ بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سن 7 ہجری، سریہ غالب بن عبداللہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان سن 7 ہجری، سریہ عبداللہ بن رواحہ شوال سن 7 ہجری، سریہ بشیر بن سعید انصاری شوال سن 7 ہجری، سریہ بحضرت اسلمی شوال سن 7 ہجری رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ یہ مسلسل سن 7 ہجری میں مسلسل واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں جتنے عرب قبائل آباد ہیں اور وہ مسلسل شرارتوں میں ہے، آپ علیہ السلام ان کی شرارتوں کو ختم فرما دیں۔ 7 ہجری ختم ہوگا اور مدینہ منورہ کے تینوں اطراف، پہلے 2 تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تیسرا طرف بھی امن ہو گیا، شرارتیں ختم ہو۔ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو مدینہ منورہ، اسلامی ریاست۔ اس مدینہ منورہ کے جنوب میں ایک بہت بڑا گروپ اسلام کے خلاف مکہ مکرمہ کے کفار، مدینہ منورہ کے شمال میں بہت بڑا گروپ خیبر، وادی القریٰ، فدق، تیمہ، یہود۔
اور تیسرا گروپ غطفان، بنو سلیم اور دوسرے قبائل عرب پورے پھیلے ہوئے متفرق صحرا میں۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار سے صلح حدیبیہ کیا تو یہ علاقہ پرامن محفوظ ہو گیا، یہ بازو کٹ گیا، اس اتحاد کا ایک بازو کٹ گیا۔ سن 7 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا سفر کیا اور ایک ہی سفر میں خیبر، وادی القریٰ، فدق، تیمہ، یہ پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس طرح اس اتحاد کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب رہ گیا تو یہ والا غطفان، بنو سلیم اور یہ عرب کے قبائل یہاں آباد، لیکن ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ کیوں؟ یہ لوگ ایک جگہ میں آباد تھے اور یہ لوگ قلعوں میں آباد تھے، ان کے ساتھ تو نمٹنا آسان تھا، لیکن یہ تو اس پورے صحرا، بیابان اور عرب کی زمین میں پھیلے ہوئے۔ آج یہاں فتنہ ہو گیا، فساد ہو گیا، سازش ہو گئی، کل یہاں ہو گیا، کل یہاں ہو گیا، کل یہاں، پھیلے ہوئے ہیں پورے عرب کے اندر، اور مسلسل جنگ ان کی فطرت میں ہے اور لوٹ مار ان کی فطرت میں ہے۔ اس پورے علاقے میں فساد ہے، لوٹ مار ہے، جنگ ہے، جدال ہے، فساد ہے، پورے علاقے کا امن خراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کے آخر میں، اب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک ایک واقعہ آئے گا، اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سریہ ابان بن سعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف تشریف لے گئے تو انہی دنوں میں آپ نے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر نجد کی طرف بھیجا۔ نجد کا یہ پورا علاقہ ہے، عرب کے اس بالائی علاقے کو نجد کہتے ہیں، یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے۔ عرب کے اس اوپر والے علاقے کو نجد کہتے ہیں، عرب کے اس بحیرہ قلزم دریا کی کنارے علاقے کو تہامہ کہتے ہیں، اور یہ بیچ کے علاقے کو حجاز کہتے ہیں۔ یہ جغرافیائی طور پر عرب کی زمین کو تقسیم کیا گیا۔ یہ نجد کے علاقے میں عرب دیہاتی قبائل آباد تھے، اور خصوصاً اس میں یہ غطفان اور بنو سلیم بہت جنگی لوگ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے تو آپ نے انہی دنوں میں نجد کی طرف ایک صحابی کو لشکر دے کر روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگ ادھر مصروف ہو جائیں اور ان کی مدد کو یہاں نہ آئے۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے سریہ ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے غزوہ ذات الرقا۔ ذات الرقا یہ خیبر اور فدق سے گزر کر تیمہ سے پہلے ذات الرقا کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقا میں تشریف لے گئے۔ رقا کے معنی ٹکڑے ہیں، صحابہ کرام کے پاؤں پھٹ گئے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آمنا سامنا ہوا۔ یہ قبائل تھے بنو انمار، محارب، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ بھی مقابلے میں آ گئے، آمنا سامنا ہوا۔ اور پھر نماز کا وقت آیا اور وہ بالکل انتظار میں تھے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک نماز پڑھی ہے، اس نماز کا نام صلاۃ الخوف ہے۔ صلاۃ الخوف کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایسے خطرے کے حالات ہوں، مثلا جنگ کے حالات، اور پوری مسلمان جماعت کہتی ہے کہ ہم ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے ایک جماعت میں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے بعد مسلمانوں کے ایسا متفقہ امیر بنتا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اگر سب نماز میں لگتے ہیں ادھر سے دشمن مار دیں گے۔ ایسے وقت میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے، وہ یہی نماز لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الخوف کیسے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور ایک جماعت دشمن کے سامنے مسلح کھڑی ہو جائے، اور جب امام اس جماعت کو آدھی نماز پڑھا لے گا، مثلا اگر 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعت، اور اگر 2 رکعت والی ہے تو 1 رکعت، تو جب دونوں سجدے ہو جائیں گے 1 رکعت کے تو یہ جماعت چلی جائے گی دشمن کے سامنے اور وہ جماعت آ جائے گی ادھر 1 رکعت پڑھ لے گی۔ جب یہ اپنی رکعت پڑھ لے گی، امام کی نماز تو پوری ہو گئی، وہ سلام پھیر لے گا اور یہ جماعت واپس چلی جائے گی دشمن کے سامنے، وہ جماعت آ جائے گی اپنی 1 رکعت پوری کر لے گی، یہ پوری کر کے واپس جائے گی، پھر وہ جماعت آئے گی اور اپنی نماز پوری کرے گی، اور یہ نماز کے اندر چلنا ہے پھرنا ہے، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔
یہ میدان جنگ خوف کی حالت کے اندر نماز ہوتی ہے. اس کا ذکر پارہ نمبر 5 سورہ نساء کے اندر ہے. تو یہ اسی واقعے کے اندر یہ نماز بھی پڑھی گئی غزوہ ذات الرقاع. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہاں جو قبائل آباد تھے شرارت اور فتنہ کر رہے تھے ان کے فتنے کو ختم کر دیا. آگے دیکھیں. سریہ غالب ابن عبداللہ لیثی ربیع الاول سن 7 ہجری میں. دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں قدید، مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہوئے ایک علاقہ ہے قدید، ایک ہے کدید. یہ دو علاقے ہیں، ایک قدید ہے اور ایک کدید ہے. یہ قدید کے علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا عرب کا اور وہ بھی اس طرح فتنہ فساد کرتے تھے. تو یہاں غالب ابن عبداللہ لیثی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور ان کی شرارت فتنے کو ختم کیا گیا. آگے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہاں؟ حسمی ایک علاقہ ہے مدین کے پاس. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر حضرت دحیہ کلبی ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے گئے تھے. پھر وہاں کے بادشاہ نے کچھ تحفے تحائف دیے، لیکن جب وہ سفیر یہاں سے گزر رہے تھے اس حسمی کے علاقے میں قبیلہ عرب آباد تھا، انہوں نے ان کو لوٹ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر جماعت روانہ کی اور یہاں پہنچ کر ان کی اس فتنے کو اور ان کی اس بدماشی شرارت کو ختم کیا گیا. دیکھ رہے ہیں چاروں طرف جا رہے ہیں. آگے سریہ عمر ابن الخطاب. یہاں ایک سوال کا جواب ہو گیا. حضرات بہت سے حضرات نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے کہ یہ سرایہ جماعتیں جاتی ہیں آتی ہیں لیکن ان میں حضرت ابوبکر صدیق عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما کا زیادہ نام نہیں آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرات ایک جواب تو ہو گیا، نام آ گیا، صحیح ہے، اور حضرت ابوبکر کا نام دیا جائے گا، ایک جواب. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی مشیر ہیں. مرکزی مشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی مرکزی کمانڈ اور مرکزی قیادت. یہ سب کفار کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی قیادت میں نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب کو معلوم ہے حضرت ابوبکر اور عمر کا نمبر آتا. اور کتنے موقع پر جب حضرت ابوبکر جنگ میں جانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تم میرے ساتھ رہو. اور کتنی جگہوں پر حضرت ابوبکر اور عمر جب اور صحابہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں حضرات. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، آپ ہر صحابی سے اس کی صلاحیت کا کام لیتے ہیں. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہاں؟ دیکھیں تربہ علاقہ ہے، حوازن کا قبیلہ بھی بہت جنگجو قبیلہ ہے، طائف کے پاس، مکہ سے ادھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربہ کے علاقے میں ان کو بھیجا اور اسی طرح وہ لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے، فتنہ فساد ان کا ختم ہو گیا. آگے سریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نجد کے علاقے جموم کی طرف. یہاں یہ سب عرب قبائل آباد ہے، حضرات دیکھ رہے ہیں یہ پورا منتشر ہے اور سب جنگ زمانوں سے لڑ رہے ہیں. ان کی ایک ایک جنگ سالوں تک چلتی تھی. ایسے جنگجو افراد کو قابو کرنا اور اس خطے اور علاقے کے اندر امن لانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے حضرات یہ عرب کا علاقہ ہے پورا، اس کے اطراف کے اندر دو بہت بڑی بڑی قوتیں آباد تھی، ایک روم اور ایک فارس. جزیرت العرب کے شمال اور مغرب، شمال اور مغرب یہاں روم کی حکومت تھی، اور جزیرت العرب کے مشرق اور جنوب، یہ مشرق یہ جنوب، اس کے اندر فارس کی حکومت تھی. چاروں طرف سے گھیرا لیکن ان کو کسی نے اپنے کنٹرول میں نہیں لیا، کوئی نہیں لے سکا ان کو. یہ ان کی فطرت میں آزادی ہے، ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس پورے علاقے کے اندر دنیا کا مثالی امن قائم ہو چکا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شعبان کے اندر نجد کے علاقے غطفان اور ان جیسے شریر لوگوں کی شرارت کو دبانے کے لیے بھیجا۔ آگے سریہ بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ بشیر بن سعد یہ حضرت نعمان کے والد ہیں، نعمان بن بشیر مشہور صحابی ہے، حدیث میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کہاں؟ دیکھ رہے ہیں حضرات، فتح کی طرف۔ یہاں کچھ لوگ شرارت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سعد کو بھیجا ہے ادھر، اور ان کے فتنہ فساد کو ختم کیا گیا۔ دیکھیں سریہ غالب ابن عبداللہ لیثی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کہاں؟ دیکھ رہے ہیں حضرات، میفعہ ایک علاقہ، یہ بھی نجد کے علاقے میں آتا۔ یہاں بھی اس طرح کے قبائل تھے عرب جو جنگ لوٹ مار کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کی قیادت میں بھیجا ہے اور ان کی شرارت کو ختم کیا گیا۔ آگے سریہ عبداللہ بن رواحہ، شوال سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ کہاں؟ خیبر کے علاقے۔ یہاں ایک آدمی تھا اسیر نام کا یا بشیر نام کا، اسیر بن رزام یا بشیر بن رزام، جو اسلام کے خلاف جوڑ توڑ اور لوگوں سے رابطہ کر کے اور یہاں کے خلاف فتنہ فساد کی سازش کر رہا تھا۔ ان کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ان کو گرفتار کر کے لائے۔ ان کو کہا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ شرارت نہیں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹھیک فیصلہ کہ اگر آپ شرارت سے باز آ گئے آپ کو یہاں رہنے دیا جائے۔ بیچ راستے میں گڑبڑ ہو گئی، اس آدمی نے پھر گڑبڑ شروع کی، صحابہ نے ان کو مار دی۔ یہ اسیر بن رزام ہے یا بشیر بن رزام؟ آگے سریہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا یمن جبار اس علاقے کی طرف بھیجا، اور یہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ جب یہ صحابی یہاں پر آئے ہیں تو سب منتشر ہو کر ادھر ادھر چلے گئے۔ صحابی واپس آنے لگے، یہ راستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تیر اندازی کر کے پورے صحابہ کی جماعت کو شہید کر دی۔ ایک حضرت بشیر بن سعد زخمی ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، چھوڑ دیا۔ بشیر بن سعد اٹھ کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو یہ واقعہ پیش آیا بشیر بن سعد۔ آگے ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ غابہ علاقہ ہے بالکل مدینہ منورہ کے پڑوس میں، مدینہ منورہ کے شمال میں احد کا پہاڑ آتا ہے۔ اس احد پہاڑ کے پیچھے جب جاتے ہیں آگے شمال کی طرف تو غابہ کی زمین آتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سرکاری طور پر ایک چراگاہ تھی، جتنا سرکاری مویشیاں سامان وہ یہاں چرتا تھا۔ یہاں واقعہ ہوا تھا، کچھ لوگ شرارت کر رہے تھے، ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 11 واقعات ہیں، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے۔ یہ متفرق عرب قبائل جو مسلسل شرارتوں میں مصروف تھے اور اسلام کے خلاف اتحاد کا تیسرا بازو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جماعتیں بھیج کر، اور اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ذات الرقاع کی طرف گئے، باقی صحابہ کو بھیجے۔ اور اس طرح اسلام کے خلاف جو 3 اتحاد کے 3 بڑے بازو تھے، ایک جنوب کے اندر مکہ مکرمہ کے کفار، شمال کے اندر یہود، اور مشرق اور دوسرے علاقوں کے اندر قبائل عرب، تینوں کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی اور اس پورے علاقے کے اندر امن آ گیا۔ آگے اب آپ کو معلوم ہے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا، اور کافروں نے کہا تھا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اس میں بات چیت ہوئی اور یہ ایک معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ آئیں گے 3 دن کے لیے۔ ذی قعدہ کا جب اگلا سال سن 7 آیا تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ جو عمرے میں گئے تھے وہ اس سال ہمارے ساتھ دوبارہ جائیں گے۔ پچھلے سال 1400 کی تعداد تھی اور اس سال 2000 کی تعداد میں خواتین بچے بھی شامل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہو۔ عمرۃ القضاء اس کا نام ہے کیونکہ پچھلا عمرہ آپ کو کرنے نہیں دیا گیا، تو یہ عمرہ اس کی قضا ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے روانگی ہے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کی ادائیگی ہے، پھر مکہ مکرمہ سے واپسی ہے، اور اسی سفر میں حضرت میمونہ سے نکاح ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری زوجہ ہے، آپ علیہ السلام نے ان کے بعد کسی سے نکاح نہیں کیا۔ تو یہ 4 باتوں پر بات ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرات، دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ اور جنوب میں مکہ مکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، 2000 کی تعداد میں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، کچھ گھوڑوں پر سوار ہے ایک جماعت، اس کی امیر محمد بن مسلمہ، اور کچھ ہتھیار کے ساتھ ہیں، ان کے امیر جو ہیں وہ حضرت بشیر بن سعد، اور اس طرح آئے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے آپ کے سامنے، دوبارہ اس کا تکرار ہے۔ کیا کہ جب چاروں طرف سے لوگ مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے تو چاروں طرف سے کچھ ایسے حدود ہیں کہ بغیر احرام کے ان سے گزرنا ناجائز اور منع ہے۔ چاروں طرف سے وہ جگہ مقرر ہیں، وہاں سے بغیر احرام گزرنا منع۔ مدینہ منورہ سے اگر کوئی آئے گا تو اس کے لیے وہ میقات ذوالحلیفہ ہو، شام کی طرف سے آئے گا تو اس کے لیے جحفہ ہو، اور پاکستان اور یمن کی طرف سے جائے گا ادھر سے تو یلملم ہوگا، عراق کی طرف سے آئے گا تو ذات عرق ہوگا، نجد کی طرف ان علاقوں سے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھ دی۔ احرام باندھنے ایک تو کپڑا ہوتا ہے، اور کپڑے باندھنے سے کوئی محرم نہیں بنتا، کپڑا باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں عمرے کی، اس سے آدمی محرم بن جاتا ہے۔ محرم بننے کا کیا مطلب کہ جس طرح اللہ اکبر کہہ کر کے بات چیت، کھیلنا کودنا ساری چیزیں حرام اور منع، اسی طرح احرام باندھنے کے بعد پھر سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا اور اپنی بیوی کے قریب جانا، یہ سب چیزیں حرام اور منع ہو جاتی ہیں، احرام کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھ دیا، یہ میقات ہے۔ آج اس مقام پر ایک مسجد بنی ہے ذوالحلیفہ کے مقام پر، دیکھیں یہ ہے وہ مسجد، آج میقات میں یہ ہے مسجد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور یہ ہے اس مسجد کی دوسری تصویر۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں احرام باندھ کر روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، ہم نے معاہدے میں یہ بات کی ہے کہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، تو آپ ہتھیار کیسے اٹھاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہتھیار کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر کچھ خطرہ ہو گیا تو ہمارے پاس سامان پہلے سے تیار ہو، ہم اس کو باہر رکھ دیں گے، ہم یہ ہتھیار لے کر مکہ میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے روانہ ہو گئے، اور چلتے 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 پہنچے ہیں کہاں؟ تنعیم سے پہلے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً 8.5 ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام بطن یاجج ہے۔ بطن یاجج، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا ہتھیار رکھ دیا، اور ایک صحابی کے ساتھ ایک جماعت ملا کر کے ان کی قیادت پر ان کو مقرر فرما لی، اور آپ علیہ السلام اس تنعیم کے علاقے سے قدا کا علاقہ ہے، قدا کا شمال کی جانب سے یہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام داخل ہو۔ دیکھیں عمرے کی ادائیگی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرماتے، آپ علیہ السلام داخل ہوئے شمال کی جانب سے۔ اب آپ کو معلوم ہے جو حضرات گئے ہیں، جو نہیں گئے ہیں تو اللہ سب کو لے جائے، مسجد حرام کے 4 بڑے گیٹ ہیں، ادھر کی جانب سے، شمال کی جانب سے ایک گیٹ ہے ادھر، اس کا نام مسجد باب الفتح ہے، اور ایک گیٹ ہے ادھر، اس کا نام باب العمرہ ہے، اور اس جانب کے اندر ایک گیٹ ہے باب عبدالعزیز،
اور اس جانب کے اندر ایک گیٹ ہے باب فہد. مغربی جانب میں باب فہد ہے، جنوبی جانب کے اندر باب عبدالعزیز ہے، اور شمالی جانب کے اندر دو. مشرق کی جانب باب الفتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن وہاں سے داخل ہوئے، اس لیے باب الفتح. اور یہ والا جو ادھر گیٹ ہے جو مغرب کی جانب ہوتا ہے، یعنی مشرق سے جب آئیں گے شمال سے مغرب کی جانب، اس گیٹ کا نام باب العمرہ ہے، کیونکہ جو شمال سے لوگ آتے ہیں تو غالباً وہ اسی دروازے سے آتے ہیں عمرے کے لیے، تو باب العمرہ نام پڑ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے داخل ہوئے ہوں گے تو باب العمرہ ہے اس کا نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب العمرہ سے اندر تشریف لیا ہے. جب آپ علیہ السلام اندر آ رہے تھے تو ایک پہاڑی آتی ہے، اس کا نام جبل قعیقعان ہے. مکہ مکرمہ کو دو پہاڑیوں نے گھیرا ہے، ادھر جبل ابو قبیس، ادھر جبل قعیقعان. جبل ابو قبیس ختم ہوتا ہے صفا پر، اور جبل قعیقعان ختم ہوتا ہے مروہ پر. جبل قعیقعان پر وہ لوگ کھڑے تماشا کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے. آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور اس اونٹنی کی مہار کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام مکہ میں اندر آ رہے تھے، اور مکہ کے کافر اور لڑکے وہ چھیڑ کر رہے تھے اور ادھر ادھر آ کر کے باتیں کرتے تھے. ایسے وقت میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام کے سامنے جا رہے تھے، اور جب وہ چھیڑ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، انہوں نے جب وہ مکہ کے کفار آپ علیہ السلام کے سامنے سواری کے سامنے آ کر کے چھیڑتے تھے تو عبداللہ بن رواحہ آپ علیہ السلام کی مہار، اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر کے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ فکل الخیر فی تنزیلہ اليوم، فکل الخیر، سب خیر فی رسولہ، فکل الخیر فی رسولہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضرب یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. کفار کی اولاد ہمارا راستہ خالی کرو، سارا خیر اللہ کے رسول میں ہے، اور ہم ان پر ایمان لائے، اور ہم اللہ کے حکم پر تم کو ماریں گے اور تمہاری گردنوں کو الگ کریں گے اور دوست کو دوست سے الگ کر دیں گے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن رواحہ کو کہہ رہے تھے، عبداللہ حرم کے اندر تم یہ اشعار پڑھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑا عبداللہ کو یہ پڑھنے دو. ان لوگوں کا یہی جواب جو آگے آ کر کے چھیڑ کر رہے تھے اور آوازیں لگا رہے تھے اور سواری کو تنگ کرتے تھے، عبداللہ بن رواحہ یہ اشعار پڑھ کر ان کو جواب دے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر تشریف لائے اور آپ نے عمرہ ادا کر دی. اب یہاں عمرے کی مناسبت سے ایک بات کرتا ہوں، عمرے کا طریقہ. بہت سے حضرات جاتے ہیں عمرے کے لیے لیکن صحیح معلومات نہیں ہوتی حضرات، تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. مجھے آج تازہ واقعہ ایک صاحب نے سنا ہے، عجیب اتفاق کی بات ہے. کہتے عمرے کے لیے چلا گیا، میں پہلی مرتبہ گیا تھا، تو جب میں نے عمرے کا طواف کیا تو الٹا طواف کیا، 7 چکر لگا لیے پورے. فارغ ہوا تو مجھے کسی نے بتایا کہ تو تم نے غلط کیا، تو 7 چکر پھر لگائے صحیح، 14 چکر ہو گئے. کہتے اس کے بعد پھر مجھ سے والدہ گم ہو گئی تھی تو اس کی تلاش میں گھومتے گھومتے اس میں بھی کافی چکر لگا لیے. اس کے بعد پھر صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی تو اس میں 7 چکر وہ ہو گئے. کتنے ہو گئے حضرات؟ 21 تو پکے ہیں، اور جو والدہ کی تلاش میں چکر لگائے وہ اللہ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد مجھے والدہ مل گئی، والدہ بیچارے سے چپل گم ہو گئے تھے، پاؤں ان کے پھٹ گئے تھے. اب میں نے والدہ کے لیے ویل چیئر لیا اور والدہ کو 7 چکر اور لگائے تو 28 چکر لگائے. 28 چکر لگائے. کہتے اتنا تھک گیا کہ میں رونے پر آ گیا تھا. حضرات تو بعض لوگوں پر بہت ترس آ جاتا ہے، اس لیے میں نے ان کو کہا آپ جانے سے پہلے اگر کچھ کسی ماہر آدمی سے معلومات کر لیتے تو اتنی تکلیف آپ کو نہ ہوتی. تو اس بنیاد پر میں آپ کے سامنے عمرے کا طریقہ بتاتا ہوں. حضرات انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، مجھے بہت سے ساتھیوں نے کہا بھی ہے کہ عمرہ اور حج کی تربیت اس انداز میں کرانی چاہیے تاکہ حج سامنے ہو، حج کا علاقہ سامنے ہو، فلانا کام کیسے کریں گے تو انشاءاللہ موقع آئے گا تو وہ بھی کریں گے. بہرحال اب میں عمرے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. عمرے میں بنیادی طور پر 2 کام کرنے. احرام تو باندھا ہوا ہے ویسے بھی،
عمرے میں دو بنیادی کام ہے، ایک بیت اللہ کے گرد طواف 7 چکر لگانے، بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ ایک تو عمرے میں ہوگا طواف، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد صفا مروہ کے درمیان 7 چکر، ان کو سعی کہتے ہیں۔ تو عمرے میں دو کام کرنے ہیں، ایک طواف کرنا، ایک سعی کرنی ہے۔ طواف میں 7 چکر بیت اللہ کے گرد، اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر، صفا سے مروہ ایک، ایسا نہیں کہ صفا سے پھر صفا تک ایک، 14 چکر، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، پھر تیسرا، مروہ پہ ختم۔ یہ دو عمل کر لیں گے، عمرہ پورا ہو جائے۔ اب دیکھیں حضرات، آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ، اس خانہ کعبے کے 4 کونے ہیں، اس پر تو بات پہلے ہی ہو چکی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا، یہ حجر اسود والے کونے کے سامنے سے طواف شروع کرنا ہے، اور یہاں حجر اسود کے سامنے حرم میں ہرے رنگ کی سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں، دوسری تیسری منزل پر طواف ہوتا ہے، تو بس وہ نشانی ہے، اس کے سامنے آ جائیں گے اور یوں حجر اسود کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں شروع میں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، قریب ہوئے تو حجر اسود کو چوم لیں گے، ورنہ دور سے ہاتھ اٹھا کر کے ان ہاتھوں کو چوم لیں گے، اور پھر چکر شروع کریں گے یوں، یہ آ جائے گا ہمارے بائیں ہاتھ پر، اور اس طرح چکر لگائیں گے۔ یہ گھومتے حجر اسود سے شروع ہو کر پھر حجر اسود پر پہنچ جائیں گے تو ایک چکر پورا ہو جائے گا، پھر حجر اسود پر پہنچیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر چوم لیں گے، دوسرا چکر شروع ہو جائے، 7 چکر لگائیں گے۔ اور ان چکروں کے بیچ میں کیا دعا پڑھنے، مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن آسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو پھر 2 رکعت طواف کے بعد پڑھنا واجب ہے، اور اس کی جگہ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا نام ہے مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم کے پاس، لیکن شرط یہ ہے کہ خالی ہو، اور خالی ہونا اس کا بہت مشکل ہے، اس لیے پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نہیں، پورے حرم میں جہاں موقع مل جائے وہاں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو خود بھی دھکے لگتے ہیں، دوسروں کا راستہ بھی بند کرتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ کو خانہ کعبہ مکہ یا مسجد حرام میں جہاں آزادی سے جگہ خالی مل جائے وہاں 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ یہ طواف ختم ہو گیا فارغ، اب آپ جائیں گے صفا مروہ، اب آپ زمزم پی لیں خوب، زمزم پیتے وقت دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب صفا مروہ کے درمیان چلے جائیں۔ صفا مروہ مسجد حرام سے مشرقی جانب کے اندر، بہت سے لوگوں کو پھر صفا مروہ بھی نہیں ملتا ہے، اس لیے مشرقی جانب کے اندر ہے نشانی، اس جانب کے اندر وہاں چلے جائیں گے اور صفا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ جب صفا میں پہنچ جائیں گے، یہ ہے صفا مروہ کے درمیان وہ جگہ، یہاں سے یوں جاتے ہیں صفا کی پہاڑی سے ادھر مروہ، پھر واپس یوں آتے ہیں صفا کی طرف۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں گے، جب خانہ کعبہ نظر آ جائے تو وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور یوں پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ وابدأ بما بدأ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اس کے بعد جو دعا کریں گے، یا دعا قبول ہوتی ہے خوب دعا کریں گے، اور پھر چلیں گے مروہ کی طرف، اس جگہ کے اندر یوں جائیں گے، یہ بیچ میں جگہ ہے معذور افراد کے لیے، یہاں سے جائیں گے صفا کی طرف، یہاں بیچ کے اندر 2 ستون آتے ہیں ہرے رنگ کے، وہاں پر دوڑنا ہے، اور یہاں سے آ کر کے پھر یوں واپس آ جائیں گے، وہاں مروہ میں پہنچ کر کے پھر دعا کریں گے، صفا میں پہنچ کر کے پھر دعا کریں گے، یہ ہر جگہ دعا کی قبولیت۔ جب یہ 7 چکر پھر مروہ پہ جا کے ختم ہو جائیں گے تو مروہ ہی پر دکانیں ہیں حجام لوگوں کی جو بال حلق کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں
صحیح ختم ہوگی سامنے دیکھیں گے تو بال کاٹنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہاں پر بال کاٹ لیں گے اور اس طرح عمرہ ختم اور احرام سے آدمی حلال ہو جائے گا. یہ ہے عمرہ. بالوں کا کاٹنا ضروری ہے. بعض لوگ تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ہیں، اس سے کوئی حلال نہیں ہوگا، احرام میں رہے گا. کم از کم چوتھائی سر یا اتنے ایک پوروے کے برابر بال کاٹنا ضروری ہے، تو یہ ہو جائے گا اس طریقے سے عمرہ. بہرحال یہ مناسبت سے بات آ گئی عمرہ، تو عمرے کا طریقہ بھی بیان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے فارغ ہو گئے. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کر لیا. جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آپ نے جعفر ابن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ میمونہ کو نکاح کا پیغام دے دو. حضرت میمونہ کون ہے حضرات؟ حضرت میمونہ یہ خالد بن ولید کی خالہ ہے. حضرت میمونہ یہ خالد بن ولید کی خالہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت میمونہ کی بہن ہے ام الفضل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت میمونہ نے اپنا مکمل اختیار حضرت عباس کو دے دیا. حضرت عباس نے نکاح کرا دیا. علماء کہتے ہیں کہ اس نکاح میں کیا حکمت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے ذریعے سے خالد بن ولید کو لینا چاہتے تھے، کیونکہ یہ حضرت خالد بن ولید کی خالہ ہے. اس کافروں کا بہت بڑا جرنیل ہے، وہ اسلام میں آ جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح ہو گیا. 3 دن پورے ہو گئے تو کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر اور ایک دوسرا آیا اور کہا کہ اب آپ نکل جائیں، ہمارے علاقے سے نکل جائیں. سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انصار کے بہت بڑے آدمی ہیں. ان کو غصہ آیا، کہا تمہارے باپ کی جگہ ہے، یہ مکہ ہے، سب کا اس میں حق ہے، ہم کیوں نکل جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہمارا معاہدہ، ہم نکل جائیں گے. ان سے فرمایا ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کافروں سے، اگر آپ اجازت دے دو، میں نے نکاح کیا یہاں پر تو ایک دعوت کر لوں گا، آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے. انہوں نے کام کو کوئی ضرورت نہیں، آپ نکل جائیں. سخت جواب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو واپس ہو جاتے. یہاں ایک بات مجھ سے رہ گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا اس بطن عجیج میں کہ آپ وہاں جا کر کے اس کی حفاظت کرو، اور جو صحابہ وہاں رہ گئے ان کو بھیج دو کہ وہ عمرہ کر لیں. بہرحال پوری جماعت 2000 کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سب نے عمرہ کر لیا اور مکہ مکرمہ سے واپس ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ سے واپس ہونے کے بعد تنعیم کے بعد ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے صرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ یہاں پر ان کو لایا گیا. یہاں رخصتی ہو گئی. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت میمونہ کا نکاح بھی صرف کے مقام پر اور حضرت میمونہ کا انتقال بھی صرف کے مقام پر ہوا، اور آج صرف کے مقام پر ان کی خبر موجود. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری زوجہ ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح نہیں کیا، اور سب سے آخر میں انتقال کرنے والی زوجہ مطہرہ بھی حضرت میمونہ. اب یہاں ایک آخری بات ہے جس کا میں بار بار حوالہ دیتا تھا کہ میں ازواج مطہرات پر مستقل بات کروں گا آپ کے سامنے، تو آج وہ بات میں پوری کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں یہاں یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے ہیں. یہ ذکر مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے مشرقی جانب کے اندر بقیع کی جانب میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، اور اب تک آپ علیہ السلام کے نکاح میں 10 آ چکی ہیں. حضرات یہاں آپ کو 8 کا نمبر نظر نہیں آ رہا ہے. بعض ساتھیوں نے سوال کیا ایک اور جگہ میں کہ اس میں تو 8 نہیں ہے. 8 نمبر پر حضرت ریحانہ ہے، ان کا حجرہ ان حجروں میں نہیں. تو ٹوٹل نمبر تو ہے لیکن حجرہ یہاں نہیں، اس لیے نمبر نہیں دیا ہم نے. بہرحال اب 11 نمبر پر حضرت میمونہ بھی آ گئی اور یہاں ان کا حجرہ بنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 ازواج مطہرات آ گئی ہیں. اس پر آگے دیکھیں. بس اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں پر مستشرقین یہود اور نصارہ کے لوگوں نے بڑا شور مچایا. کہا مسلمانوں کا پیغمبر اتنے نکاح کرتا ہے،
حضرات یہ پوری فہرست آپ کے سامنے ہے، بات آپ سمجھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی نکاح کیے، ایک مسلمان آدمی کو 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور وہ آپ علیہ السلام نے تقریباً 12 نکاح کیے، لیکن 11 تھی اس میں۔ یہ آپ علیہ السلام کے نکاح ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی حضرات؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال کی اتنی معمر خاتون سے 25 سال میں آپ علیہ السلام نے نکاح کیا، اور پھر ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 25 سال رہی، 25 سال، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50ویں سال میں آپ تھے تو ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ حضرات جوانی کا یہ زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعدد نکاح کوئی جوانی کے جوش میں نہیں کیے۔ اگر جوانی کے جوش میں ہوتے تو جوانی کا جوش آپ نے ایک معمر خاتون کے ساتھ گزارا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی عمر کتنی تھی حضرات؟ 40 کے ساتھ 25 ملا اور کتنے؟ 65 سال کی ایک بوڑھی خاتون کا انتقال ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، ان کی 65 سال ان کی عمر۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری جوانی ایک خاتون کے ساتھ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہے، اور وہ بیوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہے، ان کی 50 سال ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 سال پھر رہی۔ اس کے بعد تیسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، جب آپ علیہ السلام کی عمر 53 اور ان کی 9۔ اب اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ۔ آپ ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ بھی شوہر کی حیثیت سے وقت گزار رہے ہیں، اور ایک چھوٹی لڑکی سے بھی شوہر کی حیثیت سے وقت گزار رہے ہیں۔ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی ہر عمر کی بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نکاح کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ سے ہے، ان کی عمر 42 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال، شعبان سن 3 کے اندر یہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے، ان کی عمر 20 سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال، رمضان سن 3 کے اندر۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 8 مہینے زندہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شوال سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی حضرات؟ 56 سال۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی جو کئی نکاح ہے وہ سب 53 کے بعد ہے، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے 53 کے بعد۔ آپ علیہ السلام اس عمر میں نکاح کر رہے ہیں، 55 56۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح کیے جب آپ کی عمر 56، حضرت جویریہ سے نکاح کی آپ کی عمر 57، حضرت زینب بنت جہش سے 57، حضرت ریحانہ بنت شمعون سے جب آپ کی عمر 58، حضرت صفیہ بنت حیی آپ کی عمر 59 سال، اس کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان 59 سال، اور اس کے بعد آخر میں میمونہ بنت حارث جب آپ کی عمر 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے یہ کئی نکاح کیا اپنے عمر کے آخری حصے میں۔ اب آپ اس مقصد کو سمجھے کہ ایسا کس مقصد کے لیے؟ بنیادی طور پر 2 مقصد ہیں حضرات۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے اسلامی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اسلامی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اور خصوصاً وہ طبقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پھیلانے میں کٹر مخالف تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے اندر نکاح فرما لیا۔ جب آپ علیہ السلام نے وہاں نکاح فرما لیا تو وہ پورا قبیلہ آپ علیہ السلام کا سسرال بن گیا، اور آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے واسطے سے اس پورے قبیلے میں اسلام چلا گیا۔ تو 2 بنیادی مقاصد علماء بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے، ایک تالیف القبائل العربیہ،
عربی قبائل کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ان کو اپنا سسرال بنا دیا۔ نمبر 2 ونشر الدعوت الاسلامیہ، اسلامی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے یہ جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ سب مسلمانوں کی مائیں اور پوری امت مسلمہ کی استانیہ اور معلمات ہیں۔ اور آپ کو ایک بات معلوم ہوگی حضرات، امت کے عام افراد کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، خاص حالات میں، اور ہر آدمی کے لیے بھی نہیں بہرحال، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں اجازت ہے؟ اس لیے کہ وہ امت کی استانیہ نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کا حصہ آدھا مردوں سے متعلق اور آدھا عورتوں سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دین کا حصہ کیسے سمجھائیں؟ اگر آپ ڈائریکٹ عورتوں کو سمجھاتے ہیں تو بعض باتیں ایسی آتی ہیں کہ غیر عورت کو آدمی کھل کر نہیں سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پاس معلمات کی ایک ٹیم جمع کی ہے۔ آپ علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے تھے کھل کر، اور پھر دین کا وہ حصہ امت کی یہ استانیہ امت تک پہنچاتی تھی۔ تو دین کا وہ حصہ جو گھر کے اندر تھا اور جو خواتین سے متعلق تھا وہ امت کی ان استانیوں نے سیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ متعدد نکاح کیے کس مقصد کے لیے؟ اسلامی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور عربی قبائل کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اور نمبر 3 دنیا امت کو بتانے کے لیے کہ مختلف متعدد اور کئی بیویوں سے کس طرح کا برابر کا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کئی نکاح کرتا ہے تو یہ شرط قرآن نے لگائی پارہ نمبر 4 سورہ نساء کے اندر کہ اگر تم انصاف کر سکو تو تم 4 تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن جو آدمی انصاف نہیں کر سکتا اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 1 سے زیادہ نکاح کرے۔ تو آپ علیہ السلام اصل میں اس کے اندر یہ پورا مقصد تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے کئی نکاح کی۔ تو یہ ایک بات تھی جس کا بار بار میں حوالہ دیتا تھا، وہ آپ کے سامنے پوری ہو گئی۔ کے اندر اگر ایسے افراد ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں یا تجوید سے قرآن پڑھا ہے لیکن اب لوگ وہ زیادہ کوئی دین سے اتنے زیادہ نہیں متعلق ہیں تو ان کا فائدہ ہو جائے گا، تو ایسے افراد کو آپ مجھ سے ملا سکتے ہیں۔ بہرحال اگلے اتوار سے یہ سلسلہ شروع ہو۔ یہ بات ہے عمرے میں پہلے 3 چکر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد حرام میں تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے جبل قیقان سے، انہوں نے کہا کہ ان کو مدینے کے بخار نے لاغر اور کمزور کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے حکم کیا کہ پہلے 3 چکروں میں یوں اکڑ کر کے چلو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے۔ اس لیے اب عمرے کے پہلے 3 چکر میں یوں اکڑ کر کے چلتے ہیں، اور یہ عمرے میں کے پہلے اس کے اندر عمرے کا احرام یہ والا کندھا خالی کر کے چادر کو یہاں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا احرام تو ویسے بھی نہیں وہ ہوگا اور اکڑ کر بھی نہیں چلنا ہے، تو یہ صرف مردوں سے متعلق۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا نصیب فرما. ہمارے ایک طالب علم کی والدہ کا آپریشن ہے، آپ سب حضرات دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. جتنے اسپتال کے اندر بیمار پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی قدرت سے مکمل شفا نصیب فرمائے. جتنے پریشان ہیں اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے. اور جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ تمام کی مکمل مغفرت فرمائے. جتنے مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مدد فرمائے. جو کفر کی قید میں ہے اللہ رہائی نصیب فرمائے. جتنے مسلمان پوری دنیا میں دین کے لیے کوشش محنت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مدد اور حفاظت فرمائے. دنیا آخرت کی تمام خوشیاں کامیابیاں سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. غموں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ناکامیوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.